اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى أبو حنيفة رضي الله عنه قال: ولدت سنة 80 وحججت مع أبي سنة 96 وأنا ابن 16 سنة، فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي: حلقة من هذه؟ قال: حلقة عبد الله بن جزائل زبیدی رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فتقدمت فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول: من تفقه في الدين اللہ كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. رواہ ابی حنیفہ. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا اور میں نے اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں 16 سال کی عمر میں حج کیا. پس جب مسجد حرام میں داخل ہوا میں نے ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا تو میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا: یہ کس کا حلقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن جو زبیدی رضی اللہ عنہ کا حلقہ درس ہے. پس میں آگے بڑھا اور انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس حدیث کو اخرجو الخوارزمی فی جامع المسانید امام ابو حنیفہ میں لایا ہے اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے المنہاج السوی میں پیش کیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 1048. اگلی حدیث جو اس سے ریلیٹڈ ہے، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن حارث جزا زبیدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور تو میں نے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ ان سے سنوں. تو میرے والد گرامی نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور مجھے ان کے پاس لے گئے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی. تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو شخص دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ کے احادیات 16 ہیں. احادیات وہ حدیث مبارکہ ہیں جن میں راوی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطے کا ڈیفرنس ہے. آئیے اب حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں. پہلی حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی ولادت کا بیان کر رہے ہیں اور اوائل دور کا ایسا ماحول ہے کہ حصول علم کے لیے، علم کی شغف کے لیے، علم کے محافل کے لیے لوگ سفر کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حرم پاک کے پاس گیا اور پھر وہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ہوتی تھی. صحابی رسول حلقہ جات قائم کرتے تھے
جس میں جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں حرم پاک کے لیے کی طرف، حج کے لیے، زیارتوں کے لیے، حاضری کے لیے، انہیں علم کی شگف دیتے تھے، علم کی طرف بلاتے تھے حلقہ جات میں۔ صحابی کا یہ طرز تھی کہ حلقہ علم قائم کرتے تھے۔ اب یہ جو کانسیپٹ آف زیارت ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر کسی نے کی تو وہ صحابی بن گئے، صحابی کی زیارت کسی نے کی تو تابعی بن گئے، تابعی کی زیارت کسی نے کی تو تبع تابعی بن گئے، اور صالحین کی زیارت کسی نے کی تو بندہ کے نیکیوں کا حاصل کرنے والا وہ بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو ایبزارب کرنے والا وہ بن جاتا ہے۔ انبیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کرنا محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان کی زیارتوں سے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور ان کے علم سے بندہ مستفید ہوتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہے وہ علم ہے، بینیفیشل علم۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ نے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آج کل کا المیہ کیا ہے؟ ہماری اسٹرگل صبح سے لے کے شام، رات، اور پھر رات میں بھی جو موبائل فون ہے وہ سارا اسٹرگل ہے کیا؟ دنیا کمانے کا۔ وہ تو اللہ نہیں فرمایا کہ حلال رزق کماؤ، زیادہ سفر ہو، مگر دنیا بہاوی ہوگی تو دنیا کمانا نمبر 1 ہیڈ ایک ہے، اور کانسٹنٹ انسان کو اس نے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا ٹینشن ہے وہ رزق کو لے کے ہے، رزق ہو گیا، دنیا کمانا ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے پر حاوی ہو گئی ہیں۔ تو فرمایا، اور پھر یہ دنیا کرتے ہوئے ہم ڈپریشن کی طرف ہیں، پریشانی کی طرف ہیں، بوجھ کی طرف ہیں۔ تو اگر کوئی چیز ایسی مل جائے اللہ کی طرف سے، کوئی ایسا نسخہ مل جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں یہ جو پریشانی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جائے، اور یہ جو رزق کے لیے بھاگا پھرتا ہے انسان اس کا بھی ازالہ ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر دونوں کا ازالہ چاہتے ہو، غموں کا بھی، رزق کی پریشانی کا بھی، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو اے لسنرز، اے سننے والے، اگر تو غم میں پریشان ہے تو اللہ کا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر، محافل ذکر میں، مجالس العلم میں تو جڑ جا، اپنا وقت نکال، تو اللہ کیا کرے گا؟ تیرے غموں کو ختم کر دے گا۔ اور پھر تو جو یہ پریشان ہے صبح شام رزق کے لیے، اللہ وہاں سے تجھے رزق دے گا کہ تجھے تصور بھی نہیں ہوتا، اور تو سوچے گا کہ یہاں سے رزق مل گیا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، میں تو یہاں جا رہا ہوں۔ ہاں، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کے ریسورسز لامحدود ہیں، تو وہ ایسی جگہ سے دے گا کہ تجھے تصور بھی نہ ہوگا۔ اور پھر اگلی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو شخص دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ تصور ہے۔ تو یہ شرح ہو گئی پہلی حدیث کی، مظلوم کی مدد کرنا،
اور پھر مزید ری انسٹیٹ کیا علم کا حاصل کرنا. منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ٹارگٹ ہے کہ 25,000 مراکز علم قائم کرنا ہے. ہر کوئی اپنا اپنا حصہ اس میں لے لے. جو اللہ نے استطاعت ادا کی، جو ٹریننگ حاصل ہوئی ہے، تجوید کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، جو ٹیلنٹ ہے اس کے معیار اگر ٹرینر کے موافق حاصل کریں اور پھر اس علم کو پھیلائیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کا دروازہ بھی کشادہ کر دے گا اور اس کے غموں کا ازالہ بھی کر دے گا اور اس کو اپنی قربت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کا حامر اور ناصر ہو. آمین بجاہ سید المرسلین.